قوم فروختن بچے اللہ فروختن، قوم بیچتی اور کی کٹ پیسیاں چ بیچ دیتی۔ یہ اصل میں جو پلان ہے وہ پلان ہے کہ یہاں پہ اسرائیل 2 بنایا جائے کشمیر میں۔ ذرا جا کے ان کے بڑوں سے پوچھ لو کہ کیا کہتے ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں۔ اچکزئی سے پوچھ لو، فضل الرحمان سے پوچھ لو، سراج الحق سے پوچھ لو۔ فضل الرحمان کی جمہوریت، اس کی ڈیموکریسی، جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو پھر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں 84 سالہ نوجوان ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہیں۔ ایڈمرل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ ایڈمرل صاحب، آپ نے پاکستان بنتے دیکھا، پاکستان ٹوٹتے دیکھا، آپ نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی، آپ نے آرمی میں 36 سال سرو کیا اور ابھی تک آپ ایز این مجاہد اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ایز این سولجر۔ ایڈمرل صاحب، میں آج کا میرا جو ٹاپک ہے اسپیسیفکلی تو کشمیر ہے، اور میں آپ سے کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھوں گا، پھر میں کیس بلڈ کروں گا اپنا۔ ایڈمرل صاحب، کشمیر آپ نے ڈیفینیٹلی کبھی دیکھا، وزٹ کیا، کیسا لینڈسکیپ ہے اس کا؟ کشمیر جنت نظیر، جنت نظیر ایک لفظ میں ڈیفائن ہوتی ہے، اور یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ مغل بادشاہ نے کہا تھا، کشمیر جنت نظیر۔ ٹھیک ہے، یعنی کشمیر جو ہے پارٹ آف جنت ہے، اور اس کی مثال جنت سے دی جا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے کشمیر کے اوپر اور بھی بہت سی ریلیونس ہے ہر ایک کی۔ کشمیر میں دیکھو، یہ وہ بھی ہے کہ جس کو یہ کہا یہ بکا، سارا کشمیر بک گیا جب سکھوں نے اس کو خریدا۔ گوروں نے جب گوروں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو کشمیر اس کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر گوروں نے، سکھوں نے کہا کہ بھائی ہم نے پورا پنجاب دے دیا ہے، اور یہ پنجاب کہاں تک تھا؟ یہ ادھر چترال تک، دیر تک، یہ سارا کشمیر بھی پارٹ تھا۔ ایف سی رجمنٹ بھی جی، اور دیکھیے تبھی پنجاب رجمنٹ ہے، اس کا کہاں ہے؟ چارسدہ۔ جی ہاں جی، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی 1906 میں کے پی کے بنا۔ 1906 میں کے پی، ہاں، اس سے پہلے تو سارا کشمیر تھا بارڈر تک۔ اچھا ٹھیک ہے، گورنر سنگھ بارڈر تک کشمیر تھا۔ تو یہ پھر کیا ہوا جب سکھوں سے یہ پاور چلی 1856 میں، جب پنجاب چلا گیا گوروں کے پاس، تو سکھوں نے کہا کہ کشمیر ہمیں دے دو، ٹھیک ہے، آپ پیسے لے لو۔ تو یہ 75,000 سکہ رائج الوقت نانک شاہی روپیوں میں سارا کشمیر انہوں نے، گورے نے سکھوں کو بھیج دیا۔ 19 کس سن میں؟ 1856 میں 1856 میں، اچھا ٹھیک ہے، بھیج دیا۔ تو پھر اس پہ اوپر اقبال کیا کہتے ہیں، ہاں بالا ہے نا ساڈا، بالا ساڈے اسی دے بالاں دے شیراں دے اوپر نہ بس اودے اوپر پاکستان بناؤنے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، چاہے بالے دیاں پرائرٹی کچھ ہور ہون۔ لیکن بالے نے کیا کہا؟ بالے نے کہا قوم فروختن بچے اللہ فروختن، قوم بیچتی اور کی کٹ پیسیاں چ بیچ دیتی۔ ٹھیک ہے، قوم فروختن بچے اللہ فروختن۔ تیرا ابا تینوں ایتھے سنیاری دکان تے بٹھاوے تے تیری مشوق جڑی ہے وہ 3 سیٹ لے جائے تے تو کہیں انہوں یہ کہے کہ مینوں خالی ڈبیاں دے پیسے دے دے تے چے اللہ فروختن۔ اچھا، واہ کیا مثال دی آپ نے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہن ابھی یہ ہے کہ اور بھی مثالیں ہیں، یہ تو ابھی اور بھی سن لیں نا، میری جو اچھی باتیں تو کڑوی بھی سن لو نا۔ انہی کشمیریوں کے اوپر شیخ سعدی نے کیا کہا، اور اس نے کیا کہا، کون سی بدذات ذاتیں ہیں؟ شیخ سعدی اگین علامہ اقبال کی طرح شیخ سعدی سب کانٹیننٹ کی سوچ کا حصہ ہے۔ ہمارے بڑے بوستان گلستان جو اس کی کتابیں ہم اپنے سلیبس میں پڑھتے تھے 5ویں جماعت میں، 8ویں جماعت میں، سعدی اس نے کہا
جو بدذات ذات نے، اس نے کہا اول افغان دوم کمبو جی سوم بدذات کشمیری، بدذات کشمیری۔ شیخ عبداللہ کون تھا؟ کشمیری۔ کہاں کن کو دھوکہ دیا؟ پاکستان کو، کشمیریوں کو۔ کس کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ ہندوستان کے ساتھ۔ اس لیے کشمیریوں نے جد و جہد کر کے یہ علاقہ آزاد کرایا۔ جب یہ افغانیوں نے یہ جب جا رہے تھے اور ہندوستان کے ٹروپ سری نگر میں C-130 سے لینڈ کرنے تھے، تو یہ افغانی جو ہیں، جو ہے نام لے کے اسلام کا جو مدد کرنے آئے تھے، یہ جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ جہاد کر رہے ہیں، انہوں نے چھوڑ کے لوٹ مار کی، نہ صرف مار کی، اور سب سے زیادہ فیورٹ ان کا ہوتا ہے لڑکیاں اٹھا کے۔ تو ادھر ابھی یہ سری نگر ایئرپورٹ ہے اور ادھر یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر سے انڈیا کا C-130 لینڈ کرتا ہے۔ یعنی اس کے آگے رن وے پہ پتھر ڈرم کوئی چیز رکھنے کے لیے یہ لگے ہوئے لوٹ مار میں۔ ٹھیک ہے، رن وے فری چھوڑی ہوئی ہے۔ تو وہ جناب ہے، اس طرح یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ جب قائد اعظم نے کہا تھا، جو اس وقت گورے کا تھا نا، ہم ابھی آزاد نہیں تھے، ہم ابھی کامن ویلتھ کے ممبر تھے، اور کامن ویلتھ کی ہماری سیکیورٹی کس کے ہاتھ میں تھی؟ گورے کے پاس۔ تو جنرل جو انچارج تھا وہ گورا تھا آرمی کا۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ ہوں گے گورنر جنرل، پر میں ہوں ملکہ برطانیہ کا ملازم، اس سے کہلواؤ تو پھر مانوں گا۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قائد اعظم نے جو بات نہیں بتاتے قوم کو، اپنا سر پکڑ لیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں کیس ہے، یہ انہوں نے حملہ کر کے میرا کیس کیوں خراب کر دیا؟ وکیل تو تھا نا بڑا زبردست۔ جب اس کو پتا چلا کہ قبائلی چڑھ دوڑے ہیں، اس نے سر پکڑ لیا، روکو ان کو، روکو ان کو، روکو۔ یہ تو بات آپ کے کسی نے نہیں بتائی، نہ ان مولانا نے بتائی، نہ آپ کے استادوں نے بنائی، نہ شہاب نامہ لکھنے والوں نے بنائی۔ تو بھائی یہ میرے ذمہ کیوں لگاتے ہو کشمیر کا بات پوچھنے کا؟ کیونکہ اب سچویشن تھوڑی سی بڑی، وہ میرا فادر ان لا کھڑا ہے جس نے 48 کی جنگ لڑی کشمیر کی۔ میں دکھا سکتا ہوں وہ تصویر ساتھ میں؟ ہاں جی، یہ آپ دکھا دیں، یہ جہاں ہوں گے، یہ جو امیر محمد خان سے بات کر رہے ہیں، ان کا نام ہے بریگیڈیئر محمد سعید، اوکے، PA 46 4FF۔ اوکے، نظر آ گئی جی۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو، انہوں نے پہلی کشمیر کی جنگ لڑی تھی پانڈو میں، جو ہوئی تھی بیٹل فیلڈ میں، وہ تھی جنگ۔ ٹھیک ہے، یہ برما کے بھی، برما میں بھی ایوب خان کے ساتھ تھے۔ اوکے، سمجھے؟ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے۔ احمد صاحب ابھی ریسنٹلی کشمیر بہت ہائی لائٹ ہوا ہوا، الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر، اور پہلا فیز جو تھا وہ بڑا امن و امان سے گزرا۔ پہلا فیز اس کا 27 کو تھا، پھر اس کا آئی تھنک 2 اگست کو ہے، اور پھر ایک 9 اگست کو ہے۔ اس طریقے سے تین فیزز کے اندر پانی وہ 3 فیزز کے اندر ہے۔ تو احمد صاحب سچویشن وہاں پر یہ ہوئی کہ وہاں پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، جیک کے نام، کمیٹی سن لیا کمیٹی کا نام؟ جیک نام کمیٹی۔ یہ جو سوئٹزرلینڈ ہے اس ایشیا کا، یہ ہمارے قابو آ جائے، ہم یہاں پہ اسرائیل 2 بنائیں۔ اوکے، اس کے لیے کون کون چاہیے؟ انڈیا ساتھ ہے اس وقت، نیتن یاہو کے کہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ پٹھان ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ افغانی بالکل ساتھ ہیں۔ اگر کاکڑ قبیلہ کوئٹہ میں ہے یا جنرل کاکڑ ادھر ہے، تو کیا سہارنپور میں کاکڑ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور سہارنپور کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ انڈیا میں ہے۔ جنگ کیا ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی ہو رہی ہے، اور گریٹر اسرائیل جو ہے وہ کشمیر سے لے کے اور یروشلم تک، دیٹ از گریٹر اسرائیل۔ کیونکہ یہ افغانستان والے کون ہیں؟ پشتون۔ ذرا جا کے ان کے بڑوں سے پوچھ لو کہ کیا کہتے ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں؟ اچکزئی سے پوچھ لو، فضل الرحمان سے پوچھ لو، سراج الحق سے پوچھ لو۔ ہم کہتے ہیں ہم پہلے پٹھان ہیں اور پھر مسلمان ہیں۔
تو کون ہے؟ سلیمان کس میں تھا؟ بنی اسرائیل میں تھا. تو یہ پہلے لائلٹی ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہیں اگر کشمیر کے رائٹ پہ ایسٹ میں انڈیا ہے اور ویسٹ میں افغانستان ہے تو یہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ افغانستان بھی پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے اور کشمیری جو دم پڑی ہے، جو مین تو گلگت بلتستان ہے نا، جو کہ یہ دے دیا تھا عمران خان نے. یہ ہاں جی ابھی تحفہ کیا تھا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے. فضل الرحمان کی جمہوریت، اس کی ڈیموکریسی، اور اس کے جو ہے نا یہ اس کے لیے پیدا ہوا تھا. داڑیاں انہوں نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں نا، آزادی قلم کے لیے. ٹھیک ہے. انہوں نے قرآن و سنت کی داڑیاں نہیں ہیں، ان کی آزادی قلم، ڈیموکریسی. یہ وہ ہیں بدبخت. اور کس کی ہے ڈیموکریسی؟ یہ امریکن اور برٹش ڈیموکریسی کون ہے؟ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. یہ ان کے ایڈوکیٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ جو ابھی کیا یاد آ رہا ہے کہ یہ تنخواہ لیتے ہیں، لڑتے ہیں، اس لیے ان کا مرنا ٹیکس کے پیسوں سے. ہاں ہمارے ان کے باپ کے تک سے، باپ اور اس کا جو ہے نا اس کا باپ مفتی ماؤ یہ جھاڑو دیتے تھے خانقاہ کے اوپر، جو وہاں سے آتے تھے نا افغانستان سے یہاں کا روٹی کھانے. 1000 سال سے یہ کھا رہے ہیں روٹی پنجاب کی. اچھا 1000 سال سے. راجہ گنج بخش صاحب کے اوپر جا کے دیکھو خطبے پہ کتنے 100 سال ہو گئے ان کو آئے ہوئے. تو یہ کشمیر کا جو پلان ہے کہ گریٹر اسرائیل کا حصہ بننا ہے، وہ آلریڈی ادھر ان کے چند گاؤں بس چکے ہیں ہندوستان والی سائڈ. جی. تو ابھی یہ جو ہیں جو پوشل بچی تھی نا، اب جو مین جو اسٹینڈ سٹل ایگزیبیشن جو تھا ہمارا، جو مشرف کر کے گیا، دیکھو تم جو کشمیر ہے تم رکھ لو، میرا جا کے تم رکھ لو، میں تمہارا گلاس رکھ لیتا ہوں. ہو گیا. ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. اب ہمارا تو ہم تو پنچایت میں گئے ہمیں جگ اور گلاس کو لے کے ہمارا یونائیٹڈ نیشن والے ہمارا تصفیہ کرائیں کہ جی جو کشمیریوں کے مطابق فیصلہ کریں کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو ووٹیں تو ان کی ادھر ہیں. آج اگر پاکستان ان کو ڈینائی کر دے ووٹوں کے حق سے تو یونائیٹڈ نیشن والے اس کے ووٹوں کو حق کو مانیں گے. اب پتہ چلا یہ ایکشن کمیٹی والے کیا چاہ رہے ہیں. اب پتہ چلا. تو یہ بیسیکلی اس ٹائم پہ نکلے ہی اس لیے ہیں گریٹر اسرائیل کا خواب لگ رہا ہے. ہاں کہ کشمیر کاز کو دفن کریں. ہمارے کدھر ہیں یہ تجزیہ نگار، یہ پی ایچ ڈی جو ہیں ہمارے، یہ جو ہیں بڑے انٹرنیشنل افیئر کے پی ایچ ڈی، یہ جو مولانا صاحب اور یہ مفتیان کدھر ہیں؟ یہ بہت ڈفرنٹ پرسپیکٹو دیا آپ نے. میں نے ابھی تک سنا. اور میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. ایڈمن صاحب آپ نے ان کو خوارج کہا جن کے بارے میں قرآن میں خاص حکم ہے، کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ آپ مولانا کو بولنا نا بتائے خوارج کے متعلق کیا حکم ہے. مولانا سے پوچھو ان داڑیوں والوں کو کیوں نہیں بٹھاتے ہو، مجھے بٹھا دیتے ہو. جب میری باتوں پہ ٹوں ٹوں لگانا تو چین چین نہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. میں پروگرام کی کنکلوژن آپ سے لے لوں کیونکہ آپ نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی پلان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کمیٹی والے. ایڈمن صاحب آخری میرا سوال اور پورے پروگرام کی کنکلوژن میں آپ سے لوں گا. جی کیا بات ہے ایڈمن صاحب، بڑا تجزیہ دیا، لیکن اس مسئلے سے درار کو ڈھانے کے لیے ریاست بلیک میل ہو رہی ہے ان افغانیوں سے، پٹھانوں سے. یہ جو ہیں پاکستان کو نہیں مانتے اور یہ کشمیری 2 نمبر ہیں. ہم نے اپنے بچے ان کے لیے مروائے، افغانوں کے لیے نہیں بچے مروائے. کتنے سال رکھے؟ 40 سال ان کے پاسپورٹ بنائے بینک. اب وہ کیا کر رہے ہیں تمہارے بچوں کے سروں کے ساتھ؟ وہ فٹ بال نہیں کھیل رہے ہیں. میں آخری کوسچن بولو اسلام کی طرف لے کے جاتا ہوں. ایڈمن صاحب 2 شکیں انہوں نے ماننے سے انکار کیا. باقی میں آ رہا ہوں.
یہ نام اگر یہ مان لی جائیں کہ ان کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جن کو ہم مسجد ہم نے دیکھو فائدہ کس کو ہے؟ تو فائدہ کس کو ہے؟ بیٹے اب سنو، یونائٹڈ نیشن کیا ہے؟ ایک پریا ہے، ایک جیسے پہلے جو ہے نا کیا ہوتا تھا، جرگے ہوتے تھے نا، لوئی جرگا ہے یہ، جس میں ہم نے اپنا ڈسپیوٹ لے کے گئے، اور اس میں یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ اٹ شوڈ بی پلیبسسائٹ شوڈ بی ہیلڈ اکارڈنگ ٹو دا وشز آف کشمیری. جو کشمیری کہتا ہے چاہے ہندوستان کے جانا ہے چلا جائے، چاہے پاکستان کے ساتھ جانا ہے چلا جائے. تو اگر نیتن یاہو اور اس نے جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو پھر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تھوڑے سے یہاں جیک والے تو تھوڑے سے لوگ، دیکھو بات سنو، تم ہو کیونکہ تم میری بات سمجھ کے جو بالکل روزے روشن کی طرح کہتا ہوں اس میں ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہو. میں تو آڈینس کی، تم آڈینس کی ایسی کی تم بات کو کنفیوز کرنا چاہتے ہو. میرا بالکل ایسا میرا مقصد کلیریفائی کرنے کے، میں کلیریفائی یہ کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑی سی آڈینس ہے، تھوڑی ہے جو ہے. شیطان اکیلا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کروڑوں میں ہے. دیکھیے شیطان ڈاڈا ہے کسی کئی معاملوں میں آ جاتا نا، میرے میں بھی آ جاتا تو میں پھر. بیٹے بات یہ ہے کہ یہ دیکھو ہم پنچایت میں گئے لے کے کیس 47 میں، ہم نے کہا جی کشمیری ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ عوام مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حاکم ہے جو ان کا راجہ ہے وہ ہندو ہے. اب یہ دوڑ کے انہوں نے کیا کیا انڈیا نے کہ جا کے ایکسیشن انسٹرومنٹ اس سے اب جو راجہ تھا سری نگر کا اس سے سائن کرانا تھا، اور شیخ عبداللہ نے سائن کرا کے انہوں نے کہا ہم انڈیا کے ساتھ. لعنت ہے شیخ عبداللہ تجھ پہ، لعنت ہے، اور تیرے ابھی جو تیرے جو ادھر ایجنٹ چھوڑے ہوئے تم نے ان پہ، جن کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو ذبح کرایا. یہ اس کی چوچے ہیں نا جیک والے، جی جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے، جی. ٹھیک ہے. یہ وہی عبداللہ کے، یہ جو ہے اصل میں بیٹے سمجھو خدا کے لیے، اگر یہ اسرائیل جو کا یہ بن جائے تو سوئٹزرلینڈ نیوٹرل ہے کہ نہیں یورپ میں؟ تو اگر کشمیر نیوٹرل ہو جائے اور درا در ساری دنیا کے لوگ آ کے ادھر سوئٹزرلینڈ بنا دیں تو پھر ان کو پاکستان یا ہندوستان کی ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے احمد صاحب، بالکل ٹھیک ہے احمد صاحب. اب بات سننا، تو پھر آپ بیوقوف بنے اور 70 سال اپنے بچے مروانے میں بھی. ان کشمیریوں کو پوچھو جو اس ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کس کی زبان بول رہے ہیں. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. اور اس پروگرام کی کنکلوژن میں ایڈمن صاحب نے جو موسٹ امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جیک جس کو مسجد زرار اور خارجین کے ساتھ تشبیہ دی انہوں نے، ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو اسلام میں اور قرآن میں حکم ہے، جو کہ تباہ کیا تھا. کیونکہ نبی نے یہ لڑکا تھا، نبی نے مسجد زرار کو ڈھایا تھا، اور خوارج کے ہاتھ پاؤں یہ ہے کہ نہیں قرآن میں اور اسلام میں؟ جی کاٹو یہ چکر میں کہ یہ افغانی ہیں یہ پشتون ہیں. جو یہ قریش کے جو قبیلے نبی کے ساتھ کھڑے تھے وہ مسلمان مانے گئے یا جو ابو جہل کے ساتھ کھڑے تھے وہ جو نبی کے ساتھ کھڑے تھے؟ تو اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ کے ریاست مدینہ بناتے ہو تو جو نبی کے ساتھ پٹھان کھڑے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو جا کے سلیمان کی اولاد کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جو ہیں وہ خوارج ہیں. جی یقیناً جو مودی کے یار ہیں اور وہ خارجین کے ہی ساتھی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے ایڈمن صاحب. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.